بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے، تو اگلے سال رمضان شریف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، یعنی کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال اعتکاف فرمایا، ایک سال صرف آپ نے سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، تو اس سے آئندہ سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ احباب ذکر، اعتکاف جو ہے پچھلی امتوں کے اندر بھی موجود تھا، پچھلی امتوں کے اندر بھی اعتکاف عبادت سمجھی جاتی تھی، اس امت کے اندر بھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عبادت کے طور پر یہ عطا فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے وعدہ لیا، وَعَهِدْنَا، ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کو للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے کیا کریں؟ ان طاہرا، پاک اور صاف کر دیں۔ یعنی اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے لیے خوب پاک اور صاف کر دیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا اس نیت سے کہ یہاں پر لوگ اعتکاف بیٹھیں گے، یہ رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر لوگ سجدہ کریں گے، یہاں پر لوگ رکوع کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ لوگ آئیں گے طواف کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے آئیں گے، لہذا میرے گھر کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لے لیا اللہ نے کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو۔ تو احباب جی وقار، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت عطا فرما دی، آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کے بعد پھر ہم حضور کی سنت پر عمل کرتی تھیں، ہم نے اعتکاف کو چھوڑا نہیں۔ حضور دنیا سے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، لیکن حضور کے جانے کے بعد بھی ہم حضور کی ازواج، حضور کے صحابہ کرام مسجدوں کے اندر، عورتیں گھروں کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ احباب جی وقار، اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اس کی جو ہے برکتیں ہیں، چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دیتے ہوئے کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ایک دن کا اعتکاف کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اس بندے اور جہنم کے درمیان۔ اور اس کی مسافت کتنی ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں جن کی مسافت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی، یعنی کہ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا، اتنی زیادہ مسافت ہوگی اس بندے اور جہنم کے درمیان۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے اعتکاف۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اور امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے
ثواب کے حصول کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرما دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، لیکن لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور فرماتے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کے مجھے بتایا، یا رسول اللہ، جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پس جس نے اعتکاف کرنا ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، حضور فرماتے وہ میرے ساتھ تیسرے عشرے کا اعتکاف کر لے۔ تو حضور نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، جہاں پر اعتکاف کے اور بہت سارے فوائد ہیں، وہاں پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر انسان لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس رات کی کیا فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ حضور قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر ہزار راتوں سے افضل رات ہے، 1000 راتوں سے افضل رات ایک رات ہے، اور اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ رات آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف فی رمضان، جس نے رمضان کے اندر اعتکاف کیا، یعنی کہ سنت اعتکاف کیا، کان کحجتین و عمرتین، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو سنت اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے۔